السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ جناح صاحب بمقابلہ قائد اعظم محمد علی جناح کوٹ پینٹ پہننا پسند کرتے تھے یا شیروانی؟ ان کا دل پسند مشروب کچی لسی تھا یا وہ کسی اور خمار آگے مشروب کے بھی شائقین تھے؟ انہوں نے ترکی ٹوپی پہنی یا انگریزی ہیٹ ہی زیب سر رہا؟ جناح کیپ پہلی بار کب اور کس کے مشورے پر پہنی؟ انہیں قائد اعظم پہلی بار کس نے کہا اور یہ لقب سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسے تھے یا صرف زیر لب تبسم فرمایا تھا؟ یہ سب ایسے عنوان ہیں جن پر پاکستانی محقق بلا مبالغہ ہزاروں صفحات لکھ چکے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے لباس سے لے کر ان کی عادات اور ان کی گاڑیوں سے لے کر ان کی بیماریوں تک ہر چیز پر دفتر کے دفتر لکھے جا چکے ہیں۔ عنوان کے تنوع میں لکھتے ہوئے کچھ ستم ظریف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی بیگمات کے تقابلی جائزے کے علاوہ اب ان پر کچھ لکھنے کی گنجائش کم سے کم اردو کے دامن میں باقی نہیں۔ ایک بات جو اتنی تحقیق کے باوجود ثابت نہیں ہو سکی وہ یہ کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے یا ان کی قیادت میں بننے والے ملک میں اسلامی نظام قائم کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کو کلمہ پڑھاتے پڑھاتے اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جناح صاحب کے ایمان کے گواہ اور مذہب تبدیلی کے سرٹیفکیٹ تلاش اور حسب ضرورت پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جناح کے پاکستان میں ان پر اور ان کے بنائے ملک کے نظام اور نظریے پر لکھے جانے والے اخباری کالموں میں جناح صاحب اور قائد اعظم دو مختلف بلکہ متضاد شخصیات نظر آتی ہیں۔ جناح صاحب کوٹ پینٹ پہنے ٹائی لگائے انگریزوں کی طرح بلکہ ان سے بہتر انگریزی بولنے والی ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے لاؤنج میں بیٹھے ہوں تو سگار ان کے ہونٹوں میں دبا ہوتا ہے اور مشروب مغرب کا جام ان کے ہاتھوں میں، جبکہ سامنے میز پر بھنا ہوا جگر مرغ اور نمکین بادام بھی پلیٹ میں دھرے نظر آتے ہیں۔ ادھر قائد اعظم ہے کہ گھر سے باہر شیروانی کے سوا کچھ بھی پہننا گناہ سمجھتے ہیں۔ درست عربی قرات کے ساتھ بات بات پر انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کی گردان کرتے ہیں۔ مرغ مسلم کھانے کے بعد باقاعدہ ڈکار ادا کرتے ہیں اور پیٹ پر ہاتھ پھیر پھیر کر مسرور ہوتے ہیں۔ قائد اعظم کو حسب ضرورت تلوار بدست گھوڑے پر سوار بھی دکھایا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ شادی کے علاوہ وہ کون سا معرکہ ہو سکتا ہے جس میں شہید ہونے کے لیے انسان شیروانی پہن کر گھوڑے پر بیٹھ سکتا ہے۔ جناح کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے جہاں 11 اگست کی تقریر انگریزی لباس اور زبان سے شغف اور ہونٹوں میں دبا سگار اور ہاتھ میں تھاما مغرب مشروب کا جام کام آتا ہے، وہاں ان کو مرد مومن بنانے کے لیے لنکزان میں داخلے کی حکایت اقبال کی ان سے عقیدت اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے خواب مدد کو آتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جناح اور قائد اعظم دونوں کی قلمی تصویر کھینچنے والے ان کو بھی اور خود کو بھی جمہوریت پسند کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ نظام اور مذہب کی اس بحث میں اسلامی نظام کے حامیوں کا قائد اعظم کو بحث میں گھسیٹنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے یہاں کسی بھی چیز کی دلیل ماضی کی کسی متبرک اور معصوم عین الخطا شخصیت کا اس کا حامی ہونا ہوتا ہے، لیکن سیکولرزم کے حامی کوٹ پینٹ اور مشروب مغرب سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھنا مشکل ہے۔ کیا پاکستان میں کوئی نظام اس لیے ہونا چاہیے کہ جناح صاحب ایسا چاہتے تھے، یا پاکستان میں اس نظام کی حمایت کی جانی چاہیے جو پاکستان کے لوگوں اور ان کی آزادانہ منتخب کردہ نمائندوں نے بنایا ہو یا وہ بنائیں؟ کیا شخصیت پرستی جمہوریت کی نفی نہیں، اور کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اداروں کے کردار پر بات کی جائے نہ کہ شخصیات پر؟ کیونکہ جناح صاحب شیروانی پہنتے تھے یا کوٹ، سریا کھاتے تھے یا سرید کھاتے تھے یا پڈنگ،
پاکستان میں پہننے کو کفن اور کھانے کو دھکے ہی دستیاب ہیں۔ اگر ہم ان کے پہننے، ان کے کھانے پینے کے علاوہ ان کی کام کیے جانے پر نظر دہرائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ اور بالفرض اگر قائد اعظم نے ہمیں پاکستان دیا ہی نہ ہوتا تو آج ہم آزاد قوم ہیں، پاکستان کے نام کے ساتھ منسوب ہیں، اور اگر قائد اعظم نے وہ نام ہمارے ساتھ جوڑا ہی نہ ہوتا تو دیکھا جائے تو یہ قائد اعظم کا احسان ہی ہے کہ انہوں نے انگریزی طرز زندگی سے ہٹ کر مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنانے کی کوشش کی، اور آخری دم تک ان کی یہ کوشش جاری رہی۔ اور سننے میں آتا ہے کہ اگر قائد اعظم 1 سال مزید زندہ رہتے تو پاکستان آج جس حال میں ہے وہ نہ ہوتا۔ انہوں نے تو ہمیں آزاد ملک دیا تھا، پر نہ جانے کیوں اور کب ہم غلامی میں جکڑ گئے۔ آج ہم آزاد ہو کے بھی غلام ہیں۔ ہر جگہ آپ کو مغرب سے منسوب چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ہم تو آزاد تھے نا، پھر ہم غلامی میں کیسے آ گئے؟ ہمارا پہناؤ، ہمارا کھانا پینا کیوں مغرب کی طرح ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ قائد اعظم نے تو مغرب کا نام یہاں سے ختم کیا تھا، انگریزی کی جتنی بھی طرزی عادات تھیں وہ تو ختم کی تھیں، پھر یہ سب واپس کیسے آئیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اگر وقت ملے تو ایک بار سوچئے گا ضرور، یہ قائد اعظم کا احسان تھا یا کچھ اور؟ ہم تو کہتے ہیں قائد اعظم نے ہمیں آزاد ملک دے کے ہم پہ احسان کیا۔ قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ احسان کی مزید ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔